ساتھ ہونے والوں کو، وبشر الصابرین، جو اعتراض ہم پر نہ کریں کہ کیوں ایسا ہو گیا، راضی رہیں، امتحان پر صابر رہیں۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی آج پہلی دفعہ غور سے سن لو۔ جو نیکیاں کر رہے ہو اس پر قائم رہو۔ اس صبر کا نام صبر علی الطاعت ہے، یہ تفسیر روح المعانی پیش کر رہا ہوں۔ صبر علی الطاعت، جو عبادت کر رہے ہو اس پر قائم رہو، یہ نہیں سب چھوڑ چھاڑ کر کے اب آیا کر رہے ہو۔ روزہ نماز جو کر رہے ہو جاری رکھو، صبر علی الطاعت ہے۔ بشری صابرین کی الف لام میں یہ داخل ہے، بشارت ورنہ نہیں ملے گی۔ نمبر 2، الصبر فی المصیبت، اس مصیبت میں بھی دل سے راضی رہو کہ میرے لیے کوئی فائدہ ضرور ہے۔ ابا اگر آپریشن کرا رہا ہے تو ضرور میری صحت کی ضمانت ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی غم ربا بھیج رہا ہے تو ہماری روحانی صحت کی اس میں کوئی ضمانت ہے یا کوئی عظیم نعمت ملنے والی ہے، اس کے لیے تیار کر رہے ہیں ہمارے قلب کو۔ 2 قسمیں ہو گئی نا، ایک اعلیٰ ایک فی، 2 صلہ آیا، الصبر علی الطاعت والصبر فی المصیبت۔ اعلیٰ اور فی آیا نا، اب ایک صبر اور ہے، ان والصبر عن المعصیت، گناہ سے بچنے کے غم اٹھاؤ، گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ، ورنہ تم اولیاء صدیقین نہیں ہو سکتے ہو۔ صبر بغزیدن و صدیقی شدن، صبر کے بغیر کوئی صدیقین نہیں ہو سکتا، یہ جلال الدین رومی کا فیصلہ ہے۔ اور بشری صابرین میں داخل نہیں ہو سکتا، بشارت کا اہل نہیں ہو، کیونکہ صبر کی 3 قسمیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے ہاتھ پر شیر بنا دو، اس نے سوئی گرم کیا اور گودا وہاں نشان لگایا، تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا تم۔ ارے توبہ توبہ، بہت تکلیف ہوئی، بغیر تم کا بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا کان بنانا شروع کیا، تو اس نے کہا بہت تکلیف ہو رہی، کان بنا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ پھر کان نہ بناؤ، بغیر کان کے بھی شیر ہو سکتا ہے۔ گچا، بغیر کان کا آدمی گچا کہلاتا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کیا بنا رہے ہو؟ کہا آپ تمہارا پیٹ بنا رہا ہوں، شیر کا پیٹ۔ کہا بغیر پیٹ کا بھی شیر بناؤ۔ یہاں تک کہ سارے اعضاء سے انکار کر دیا، تو اس نے سوئی پھینک دی اور کہا آئندہ سے میرے پاس مت آنا، یہ ہجڑوں کا کام نہیں ہے، شیر بنوانے کی حوصلہ کرتے ہو۔ اور سوئی کی گرمی، شیخ جب ڈانٹتا ہے اس وقت جو مرید مست رہے، تب سمجھو یہ اللہ تعالیٰ عشق شیخ میں ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہو گئی نا، صبر علی الطاعت، بشری صابرین کی بشارت کس کو ملے گی؟ الذین صبروا، اور صابرین کون ہے؟ جو عبادت پر بھی قائم رہیں، نیکیوں پر بھی، اور گناہ سے بچتے رہیں، گناہ چھوڑنے کا غم بھی اٹھائیں، اور راضی بھی رہیں، قلب سے اعتراض نہ کریں کہ اللہ میاں آپ نے ہم ہی کو بس پہچان رکھا ہے، اور بھی تو ساری دنیا ہے، ان کا بیٹا نہیں مارا آپ نے، میرا ہی بیٹا چھین لیا۔ مولانا ابرار الحق صاحب مرشد دامت برکاتہم کا ایک ہی بیٹا تھا، جوانی میں انتقال ہوا، اور کوئی بیٹا نہیں، حضرت نانا بن سکے اور دادا نہیں بنے۔ مگر شیخ کو دیکھو، آج تک کبھی غم سنا؟ دل سے راضی رہو، اس پر میرا شعر ہے، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم، صابر وہ ہے جب مصیبت پہنچے، اصابت ہے مانگنے کا حکم نہیں ہے، جب پہنچ جائے مصیبت اختیار مت کرو کہ جا کر کے ریل کی پٹری کے نیچے لیٹ کے تماشا دیکھو۔ اذا اصابتهم، جب پہنچ جائے، بلا مانگے بلا دوڑے، بلا کے منہ میں ہاتھ مت ڈالو، اس لیے حکم ہے کہ سوراخ میں پیشاب مت کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہاں کوئی جنات رہتا ہو، وہ آپ کو دبوچ لے۔ کیا سوراخ میں سانپ ہو ایک دم سے نکل کر کے آپ کے اوپر چڑھ جائے؟ اور جس سوراخ سے ایک دفعہ 10 لو 10 جائے، دوبارہ اس میں انگلی نہ ڈالے،
جب ایک دفعہ حسینوں سے گناہ کوئی کر لے پھر دوبارہ اگر پھر وہ حسینوں کے سے نہ بھاگے تو یہ کیا ہے؟ اس حدیث کا نافرمان ہے علی؟ حسینوں سے بھاگنا فرض ہے۔ دیکھو مچھلی جب دریا سے نکلتی ہے اگر فوراً تڑپ کر کے دریا میں جائے تو تڑپ کے جا سکتی ہے، لیکن اگر دریا میں تڑپتے تڑپتے دیر لگ جائے گی اور دریا میں داخل نہیں ہوگی تو طاقت تڑپنے کی بھی ختم ہو جائے گی، طاقت پرواز بھی ختم ہو جائے گی گناہ کرتے کرتے۔ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا ہے کہ دریا سے مچھلی کو نکالا، وہ تڑپ رہی ایک فٹ اور پانی میں نہیں جا سکی، تھوڑی دیر میں تڑپنے کی طاقت سست کمزور پڑ گئی، پھر تھوڑا تھوڑا تڑپنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ تھوڑا تھوڑا تڑپنا بھی ختم ہو گیا۔ آج گناہوں کا جو احساس ہے تھوڑا تھوڑا تڑپنا، اگر دیر کرو گے توبہ کرنے میں تو سمجھ لو ایک دن ایسا آئے گا کہ تڑپنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی۔ دریائے قرب کا کہاں کا خواب دیکھتے ہو؟ اللہ کے دریائے قرب میں تمہاری روح کی مچھلی داخل نہیں ہو سکتی، تڑپنے بھی کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس مچھلیوں سے سبق لے لو، جلدی سے توبہ کر لو، تاکہ ابھی تڑپنے کی طاقت ہے، ابھی اللہ کے دریائے قرب میں اشک ندامت سے جا سکتے ہو۔ آگے کیا ہے؟ اذا اصابتهم مصیبت قالوا، ایک عمل بھی کر لو، اللہ نے خبر دی ہے۔ قالوا جملہ خبریہ ہے، امر نہیں ہے، خبریہ ہے کہ جن کو جو قابل بشارت بندے ہیں میرے ان کو توفیق قالوا نصیب ہوتی، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جملہ خبریہ سے جملہ انشائیہ کی تعلیم ہو رہی ہے۔ بولو بھائی، جملہ انشائیہ کی تعلیم نہیں ہو رہی، امر ہے اس میں موجود کہ جب کوئی غم پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اس کا دو ترجمہ ہے، انا للہ کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ملک ہیں، مملوک ہیں، مالک کو اپنے مملوک میں ہر تصرف کا حاصل ہوتا ہے۔ جو آپ کی الماری ہے دو کھانے کی ہے، گلاس 1 درجن لائے، جس گلاس کو مالک چاہے خود اٹھائے یا نوکر سے اٹھوا کے کہتے ہیں اوپر والے میں رکھ دو۔ اگر نوکر کہے کہ حضور یہ دوسرے کھانے میں کیوں رکھوا رہے ہو تو کہے گا بیوقوف، الماری میری، دونوں کھانا میرا، گلاس میرے، تو میرا نوکر، رکھ دے سیدھے سیدھے ورنہ بھی ایک چماٹ ماروں گا۔ اگر فرما برداری کا پارٹ نہ ادا کیا تو چماٹ ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے 2 کھانے ہیں، آسمان کے نیچے ایک کھانا، دنیا اس کا نام، آسمان کے اوپر ایک کھانا، آخرت اس کا نام۔ جب تک چاہتے ہیں دنیا کے کھانے میں رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اپنے گلاسوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ہم کو آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہ گیا سوال کہ آپس میں جو محبت ہو گئی تھی 1 درجن گلاسوں کی، یہ ایک دوسرے کی یاد میں رو رہے ہیں، اس کا علاج یہ ہے وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم لوگ بھی وہیں آنے والے ہو۔ پہلے گلاس اٹھانے کے لیے تو انا للہ تم میری ملکیت ہو، ہم چاہے پہلے کھانے میں رکھیں، جب چاہے تم کو اوپر کے کھانے میں رکھیں، دونوں کھانے میرے، آسمان میرا، آسمان کے نیچے دنیا میری، آسمان کے اوپر عقبہ میرا۔ جب چاہیں گے وہاں سے اٹھا کے تم کو لے آئیں گے۔ رہ گیا آپس کی جدائی کا غم، اس کا علاج یہ ہے وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، زیادہ دن نہیں ہے، تم بھی ایک دن وہیں آنے والے ہو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں، جس مقام کو مقدر کیا گیا تھا مگر عمل میں کمزور تھا۔ جب تک یہ غم نہ ملتا نہیں اس مقام کو نہیں پا سکتا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو لہذا جب عافیت مانگنے کے باوجود کوئی غم آ جائے تو سمجھ لو کوئی اعلیٰ مقام مقدر میں ہے، جس کو دینے کے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کی۔ جیسے ایک لڑکا اسکوٹر مانگ رہا ہو اور اس کا ابا نہ دے رہا ہو، اتنے میں ایک مرسڈیز یا اعلی شان موٹر لا کے دے دیا، تو اس کو نہیں کہیں گے کہ کیسا ابا سخت دل ہے کہ اپنے بیٹر کی اسکوٹر کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ بولو کیا کہو گے؟ تو جب اعلیٰ مقام پر اللہ پہنچا دے گا تو حق تعالیٰ کی رحمت اور دعا کی قبولیت کی ایک یہ بھی ہے، عالی شان رحمت کا ظہور اور نزول ہے۔ کیا معلوم کہ کیا مقام ملے گا انشاءاللہ۔ اور دنیا میں بھی کبھی ایسا ہوتا، ایک بزرگ جا رہے تھے، چوکھٹ لگ گئی، خون نکلنے لگا، لیٹ گئے، کہا الحمدللہ اس میں کوئی خیر ہے، انا للہ بھی پڑھ لیا تاکہ دونوں سنت ادا ہو جائے۔
تو نوکروں نے کہا آپ ہر وقت الحمدللہ، سر میں چوٹ لگی، خون بہ رہا، الحمدللہ، مولیوں کا یہ مشغلہ مجھے سمجھ سے باہر ہے، بہت بیوقوف نوکر تھے۔ تھوڑی دیر میں نوکر گئے کسی کام سے، تو دو ڈاکو بیٹھے تھے، اس بزرگ کو، وہ شرابی اور چور تھے، یہ بزرگ منع کرتا تھا چوری سے، شراب پینے سے، اس کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو دونوں نے کہا حضور آپ نے بہت صحیح الحمدللہ پڑھا، آپ کی جان خطرے میں تھی، آپ کی جان خطرے میں تھی، آپ مرنے سے بچ گئے، تھوڑا سا چوٹ معمولی مصیبت بڑی مصیبت سے بچنے کا ذریعہ بن گئی، لہذا جب کوئی مصیبت آئے تو یہی سمجھ لو کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو چھوٹی مصیبت بھیجی۔ اگر یہ تقریر محفوظ رہے گی انشاءاللہ تو موافق حالات میں بھی مست رہو گے، ناموافق حالات میں مست رہو گے انشاءاللہ۔ طبعی غم کو بھی اللہ تعالیٰ لذت طبعیہ سے بدل دے گا، طبعی غم بھی ختم ہو جائے گا، روحانیت غالب آ جائے گی۔ ایک شخص نے ایک شخص کو ایک اشرفی مارا، زور سے لگی، بہت چوٹ لگ رہی، پھر دیکھا کہ اشرفی ہے، کہا رے اور مارو، تو دوسرا مارا، پھر کہا صاحب بھی اور مارو، اس نے کہا ہائے بھی کر رہے ہو، کہتے اور مارو، اشرفی جو مل رہی ہے۔ تو غم طبعی کو بھی مسرت طبعی سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں۔ چانچے جلال الدین رومی فرماتے ہیں گر وہ خواہد جب اللہ چاہتا ہے، سنو عجیب و غریب شعر ہے، گر وہ خواہد عین غم شادی شود، اللہ جب چاہتا ہے تو غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے۔ دنیا سائنس غم کے سبب کو ہٹا کر خوشی کے سبب کو لاتا ہے، سائنسداں، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے آدمی بیان کرتے ہیں کہ خوشی غم کے سبب کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، سبب غم کو اللہ تعالیٰ خوشی بنا دیتا ہے۔ جو آگ کو پانی کر سکتا ہے پانی کو آگ کر سکتا ہے۔ گر و خواہد عین غم شادی شود، اور عین بندے پائے آزادی شود، جو پیر کی بیڑی ہے سمجھتا ہے یا اللہ کہاں سے میری بیڑی پیر میں لگ گئی، بیڑی سمجھتے ہو قید، اسی کو اللہ تعالیٰ چاہے اگر مالک سے فریاد کرو تو عین بندے پائے آزادی شود، پیر کی بندش و قید اور بیڑیاں آزادی بنا دیتا ہے اللہ۔ دیکھ لو حضرت ایوب علیہ السلام کے پیٹ میں سارے جسم میں کیڑے ڈالے امتحان کے لیے، اللہ نے ان کو محبت بھی ڈال دی ان کیڑوں کی۔ دادا ہم ایوب را مہرے پدر، میں نے ایوب علیہ السلام کو باپ جیسی محبت دے دی کیڑوں کی، بہرے مہمانی ایک کرما بے ضرر، ان کیڑوں کی مہمانی کے لیے ہم نے باپ جیسی محبت دی کہ کوئی کیڑا بھاگتا تھا تو آپ دوڑتے تھے، جیسے کوئی بچہ بھاگ جائے کسی کا تو بیٹا تلاش کرتا ہے، اس کو لا کے پھر جسم میں رکھ لیتے تھے۔ جو اللہ امتحان لیتا ہے وہ امتحان کو لذیذ بھی کر سکتا ہے۔ بس ہمارا ایک کام ہے کہ مالک کو خوش رکھیں تاکہ نافرمانی کا عذاب نہ ہو، ترقی درجات ہو۔ جب اللہ کو ہر وقت خوش رکھو، بے فکر رہو، جو آئے گا ترقی درجات ہوگا۔ اور اگر گناہ سے توبہ نہ کیا، حرام لذت کے گھونسلے میں گھسے رہے تو بجلی گرائے گا اللہ اس گھونسلے پر، گھونسلے کا ایک تنکا قائم نہیں رہے گا جب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بولو بھائی، تو بس اللہ کو خوش رکھو، باقی کوئی فکر نہیں۔